اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ ہر سال آتا ہے اور بار بار آتا ہے کہ دیوالی کے موقع پر غیر مسلموں کو اپنے وطنی بھائیوں کو مبارکباد دیں یا نہ دیں۔ یہ ہر مرتبہ یہ مسئلہ بار بار اٹھتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے منتخب فتاوی ہے، یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے۔ اس میں سوال کیا گیا ہے کہ غیر مسلموں کو ان کے تہوار پر مبارکباد دینا کیسا ہے۔ سوال یہ ہے کہ محترم مفتی صاحب، کیا غیر مسلم پہچان والوں کو ان کے تہواروں کے موقع پر یا دوسرے مواقع پر ایسا کہنا یا میسج کرنا کہ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں اور نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایمان نصیب فرمائے، درست ہے؟ یہ لوگ ہمارے عید کے موقع پر بڑے اہتمام سے مبارکباد دیتے ہیں۔ عام لوگوں کا اور مسلمانوں کا یہ کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ لوگ ہمیں عید کے موقع پر مبارکباد دیتے ہیں، تو کیا ہم انہیں مبارکباد نہیں دے سکتے؟ اس سلسلے میں سمجھیے کہ جواب یہ ہے کہ جواب لکھا ہے کہ ہندوؤں کے یہاں چونکہ وحدت ادیان کا نظریہ پایا جاتا ہے۔ وحدت ادیان کا نظریہ یہ ہے کہ سارے مذہب ایک ہی ہیں، اس لیے وہ لوگ اسلامی تہواروں کے موقع پر مسلمانوں کو خوب دل کھول کر مبارکباد دیتے ہیں، لیکن مذہب اسلام میں صرف اسلام ہی حق اور صحیح مذہب ہے، باقی سب مذاہب باطل ہے۔ اس لیے مسلمان کے لیے کوئی ایسا کام جائز نہیں جس سے غیروں کی کسی مذہبی چیز کی تعظیم و تکریم یا اس کی تعریف وغیرہ لازم آتی ہو، بلکہ اس طرح کی چیزوں میں کفر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہولی یا دیوالی کے موقع پر غیر مسلموں کو مبارکباد دیں۔ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ البتہ اگر سخت مجبوری کی صورت ہو، مثلاً کوئی ایسا کاروباری ساتھی یا ماتحت ملازم یا کمپنی کا مالک ہے کہ اگر اس موقع پر اس سے مسرت کا خوشی کا اظہار نہ کیا جائے تو اس کی جانب سے ضرر کا اندیشہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، یا ملک میں مذہب کی بنیاد پر منافرت پھیلانے والوں کو مزید نفرت پھیلانے کا موقع ملے گا، تو ایسی مجبوری میں مجمل الفاظ کہنے کی گنجائش ہوگی۔ مثلاً یوں کہہ دیں کہ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر بات نہیں بن رہی ہے اور آپ کے قریبی تعلقات غیر مسلموں سے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے مبارکباد چاہتے ہیں، اگر آپ مبارکباد نہیں دیں گے تو آپ کو مالی نقصان کا یا نوکری کے جانے کا خطرہ ہے، تو آپ ایسے الفاظوں کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں ان کو بھی یہ لگے کہ آپ نے مبارکباد دے دی اور آپ کی نوکری اور آپ کا نقصان، آپ کی نوکری بچ جائے اور آپ نقصان سے بچ جائے۔ تو کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کہ یوں کہتے ہیں کہ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں اور نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایمان نصیب فرمائے۔ تہوار وغیرہ کی تعظیم یا تعریف وغیرہ ہرگز مقصود نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا کہ بھائی تہوار کی تعظیم دل میں آ گئی، تعریف دل میں آ گئی، تو یہ خطرہ ہے ایمان کے لیے۔ اس سے بچنے کے لیے علماء دیوبند شریعت ہمیں کہتی ہے۔ تو جو لوگ کاروباری اعتبار سے پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ انہیں مبارکباد دینی چاہیے، تو مبارکباد ڈائریکٹ نہ دیں، بچنے کی کوشش کریں حتی الامکان، اور اگر کہیں پھنس جائے اور مجبوری بن جائے تو اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں، اور یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایمان کی دولت سے نوازے۔ تو اس سے یہ بھی بات مجبوری میں کہنی ہے، بغیر مجبوری کے یہ بات بھی نہیں کہنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔